الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ روزہ رکھنے کے اعتبار سے لوگوں کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے اور ہر شخص کے لیے احکامات بھی الگ الگ ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے اور مقیم ہے، اور اس میں قوت بھی ہے روزہ رکھنے کی، اور ہر قسم کے وہ عذر سے بچا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسے انسان پر روزہ رکھنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے ماہ رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو۔ نمبر 2، بچہ۔ بلوغت سے قبل بچے پر روزہ واجب نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے، ان میں سے کیا؟ عن الصغیر، بچہ جب تک جوان نہ ہو جائے۔ لیکن بچے کا جو سرپرست ہے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھوائے، اگر بچے میں طاقت ہو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ اس کی عادت ڈل جائے، تاکہ بعد میں رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام اپنی اولاد کو کم عمری میں روزہ رکھواتے تھے اور مسجد میں لے جاتے تھے، اور ساتھ کھلونا بھی لے جاتے تھے، اور جب بھوک اور روزی کی وجہ سے بچے روتے تھے تو ان کے سرپرست انہیں وہ کھلونا دے دیتے تھے کھیلنے کے لیے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا تھا۔ لیکن اکثر سرپرست لوگ جو ہیں وہ اپنے بچے کو روزہ نہیں رکھواتے، اس میں غفلت کرتے ہیں، بلکہ اگر بچے رکھنا چاہیں بھی تو ان کو منع کر دیتے ہیں۔ یہ لاپرواہی اور یہ عمل درست نہیں ہے۔ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، لیکن رکھوانا چاہیے۔ ہاں اگر مشقت ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ رکھوایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جسے نشہ کیا ہوا تھا، اس کو آپ نے ڈانٹا، کہا کہ ہمارے بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تو شراب کے نشے میں ہے، اس کو آپ نے کافی ڈانٹا۔ تو بچہ جو ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا جب تک بالغ نہ ہو جائے، لیکن اس کے سرپرست کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے، اس کی عادت بن جائے۔ اور کسی بھی بچے کی بلوغت کی علامت کیا ہے؟ یا تو اس کو احتلام ہوتا ہو، یا اس کے ذہن آپ بال آ جائیں، یا اس کی عمر 15 سال ہو جائے، اور اگر لڑکی ہے تو اس پہ ایام ماہواری شروع ہو جائے۔ نمبر 3، مجنون انسان جس میں عقل نہ ہو، اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نبی کا فرمان ہے کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، تو اس میں ایک انسان مجنون بھی ہے۔ تو جو انسان مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ عبادات کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، اگر عقل ہی نہیں ہے تو انسان پھر مکلف نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ایسا انسان جو عاجز ہے، جو روزہ رکھ نہیں سکتا، کمزور ہے، جیسے بوڑھا آدمی ہے، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں استطاعت نہیں، اس میں طاقت نہیں ہے، اور اللہ کے ارشاد کیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم جتنی طاقت رکھو اتنا اللہ سے ڈرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو لہذا جو انسان عاجز ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایک ہی مسکین کو 30 دن کھانا کھلا دے، یا 30 مسکینوں کو بلا کر وہ کھانا کھلا دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بوڑھا مرد، بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں، وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صحیح بخاری میں ہے۔ اور اسی لیے انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے ہوئے، وہ روزانہ مسکین کو بلا کر روٹی اور گوشت کھلا دیا کرتے تھے۔ نمبر 5، وہ انسان جو روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے، جیسے کہ انسان کو آگ میں جانا ہے، یا کسی انسان کو پانی کی گہرائی میں اترنا ہے، یا کوئی شخص ملبے تلے دب چکا ہے، اس کو بچانا کھائے پیے بغیر ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں کسی انسان کی جان بچانے کے لیے جو جان بچانے والا شخص ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے جہاد پر جانے کے لیے بھی
اس کو معلوم ہے کہ جہاد کا میدان گرم ہو جائے گا اور لڑنا اس کے لیے مشکل ہوگا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سفر میں صحابہ کرام سے یہی کہا تھا کہ والفطر اقوام منکم، کہ روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے زیادہ بہتر ہے، لہذا تم روزے کو افطار کر دو۔ یہ اس دور میں جو آگ بجھانے والا عملہ ہے، اگر انہیں آگ بجھانے کے لیے روزہ توڑنا ان کی مجبوری ہو تو یہ لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں۔